بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جملہ شرکائے طبیب کورس و شریکات طبیبہ کورس۔ آج ہمارے اس طبیب و طبیبہ کورس کا یہ چھٹا لیکچر ہے۔ نظریہ مفرد اعضائے اربعہ کے عنوان پر جو ہماری گفتگو جاری تھی، اس میں کل ہماری جو گفتگو تھی اس کا عنوان تھا اعصابی مزاج کا جو رکن بنیاد بنتا ہے، یعنی پانی کے حوالے سے ہماری گفتگو تھی کہ اعصابی مزاج اور اس کا جو جزء اول ہے انسان کے اور دیگر حیوانات کے اور کائنات کے اندر کار فرما ارکان اربعہ میں سے اول جز پانی، اس کی تفصیلی بحث کیا ہے، عموماً وہ زیادہ پینا چاہیے یا کم، پھر یہ کہ بچے زخمی کیوں نہیں ہوتے، تو اس کا بھی بنیادی نقطہ یہ تھا کہ وہ اعصابی زیادہ ہوتے ہیں، تو اعصابی پن جو ہے وہ یبوست یعنی خشکی کو نہیں رہنے دیتا، تو انہیں زخم نہیں لگتے۔ اب یہ چاروں چیزیں جو ہیں اس طور پہ تو بنیاد ہیں، لیکن ہم جسم کی بنیادی اکائی دیکھتے ہیں تو وہ ایک جسم خود چونکہ ایسی چیز ہے کہ اس کی بنیادی اکائی ایک خوردبینی جسم ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے، وہ سانس لیتا ہے، اس میں احتباس اور استفراغ پایا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کو اپنے اندر بند کرنا اور کسی چیز کو اپنے سے فارغ کرنا، جدا کرنا۔ نسل کی بقا کے اعتبار سے وہ اپنی نسل بڑھاتا ہے، ہر 15 منٹ بعد اپنے جیسے 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 پیدا کرتے ہوئے کروڑوں کی تعداد تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ جو خوردبینی جسم ہے اسے سیل کہتے ہیں۔ اس کا دل، جگر، گردے، تلی، معدہ اور پھیپھڑے، یہ جتنے بھی ہیں ان کا نام نیوکلیولی، پروٹوپلازم، سائٹوپلازم اور مائٹوکونڈریا وغیرہ، یہ سب جتنے ہیں اپنے اپنے مقام پر اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ پھر یہ کہ یہ اپنی بقا کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ عام طور پر اس حیوانی جسم یعنی یہ سیل جو ہے اس کی زندگی 90 دن کی ہوتی ہے۔ بوڑھے سیل مر جاتے ہیں، نئے ان کی جگہ جنم لے لیتے ہیں۔ یہ سلسلہ باڈی کے اندر تا دم وفات چلتا رہتا ہے۔ اگر ہم انہیں جسم کی دفاعی فوج کہیں تو بھی مبالغہ نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ اپنی نسل قائم رکھتے ہیں، دوسرا ان کی ڈیوٹی جسم کے مختلف نظام چلانا ہے۔ جسم کے مختلف نظام چلانے کے لیے یہ پھر اپنی ٹولیاں تشکیل دے لیتے ہیں، انہیں ٹیشوز کہتے ہیں، بافت، یعنی خلیہ جو ہے سیل اس سے بافتیں یعنی ٹیشوز بنتے ہیں۔ اب یہ بافت یہ کیا ہے؟ یہ واحد خلیہ اپنے جیسے بہت سارے خلیات کو اپنے ساتھ ایک خاندان کی شکل میں جب ملا لیتا ہے تو ان کا گھر شہد کے چھتے جیسا بن جاتا ہے، اسے ہی بافت یعنی ٹیشو یا نسیج کہتے ہیں عربی میں، اور یہ تمام خلیات مل کر ایک جیسا ہی کام کرتے ہیں۔
اور اس کام کے نتیجے میں ایک وہ جو خلت ہے یا خلات اربع میں سے وہ پیدا ہوتی ہے. جب تک وہ بسیط یعنی مفرد ہوتی ہے تو مفرد عضو تشکیل پاتا ہے، جس کی تشکیل میں دوسری بافتیں بھی مناسب تناسب سے حصہ لیتی ہیں، لیکن ایک بافت کا خصوصی اس میں دخل ہوتا ہے. لیکن جو بافت اس کی ترکیب میں سب سے زیادہ خرچ ہوتی ہے اسے ہم اسی نام سے پکارتے ہیں. جیسے دل کی ترکیب میں سب سے زیادہ عضلات استعمال کیے گئے اور عضلات کی ساخت میں خون کے سرخ جسیمے، تو گویا جسم کے تمام عضلات پر دل کی حکمرانی ہے. دل ویسی بادشاہ امام غزالی نے بھی لکھا ہے کہ انسانی سلطنت کا بادشاہ جسم ہے، دماغ اس کا وزیر ہے اور اعضاء کرندے ہیں. وزیر با تدبیر ہو، اچھی رائے دے اور دل اس کے مطابق آرڈر دے، کارندے یعنی اعضاء ہاتھ پاؤں اچھا کام کریں گے اس کی جزا پائیں گے. وزیر بے تدبیر ہو، بری سوچ دے، دل برا آرڈر کرے، آگے کرندے وہ برا کام کریں تو وہ سزا پائے گا پورا جسم. تو یہ جسم چونکہ اس میں دل کی حکمرانی ہے، اسے عضو رئیس شمار اس لیے بھی کرتے ہیں، رئیس الاعضاء میں سے خاص رئیس ہے. جب جسم کا خوردبینی مطالعہ کیا جائے تو 4 قسم کی بافتیں سامنے آتی ہیں، اور ان بافتوں کو دنیا کی ہر طب، آردو ویدک، ایلو، ہومیو، یونانی، نظریہ مفرد اعضائے ثلاثہ، اربع سب تسلیم کر دیں. تمام اعضاء انہی 4 بافتوں کی کمی بیشی سے ترکیب پاتے ہیں، خواہ وہ دل، جگر، دماغ اور تلیوں، خواہ معدہ، آنتیں، گردے، رحم، اعضاء خاص، مثانہ، شریانیں، وریدیں، بال، ناخن، آنکھ، کان، دانت، ہر چھوٹا بڑا ٹکڑا جسم کا جو بھی ہو انہی سے ترتیب پاتے ہیں. وہ 4 یہ ہیں: نمبر 1 عضلاتی بافت، مسکولر ٹیشو، قشری بافت، ایپیتھیٹیل ٹیشو، اعصابی بافت، نروس ٹیشو، اور مخاطی بافت یعنی کنیکٹیو ٹیشو. ان میں جو عضلاتی بافت ہے اسے لحمی بافت بھی کہتے ہیں. اہم ترین بافت ہے، بدن کا سارا گوشت اسی بافت سے بنتا ہے. جسم کے ہر حصے کی حرکات اسی عضلاتی بافت کے ذمے ہیں. اس کے خلیات میں پھیلنے اور سکڑنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، لیکن یہ اتنی قوت نہیں پائی جاتی. لیکن جب یہ بہت سارے خلیے مل کر ایک بافت بنا لیتے ہیں تو یہ صلاحیت بڑھ جاتی ہے. یہ اپنے عمل سے بازو یا ران کو موڑ دیتے ہیں. اس بافت کے ریشے باریک باریک ہوتے ہیں. یہ ریشے بام مل کر گچھے بنا لیتے ہیں اور پھر چند گچھے مل کر عضلہ بنا لیتے ہیں. عضلہ عضلات کی جمع ہے. یہ 2 قسم کے ہیں، ایک ارادی عضلات، دوسرے غیر ارادی. ان دونوں یعنی ارادی اور غیر ارادی عضلات کے ملنے سے یاد رکھیں دل کی ساخت ہے. اس طرح دل ہر 2 قسم کے یعنی ارادی اور غیر ارادی عضلات کی حرکت کا ذمہ دار ہے. دوسرے نمبر پر ہے قشری بافت. قشری بافت کے خلیے پتلے پتلے چھلکا نما ہوتے ہیں، تحلیل شدہ ہوتا ہے نا حرارت سے. جب یہ بافت بناتے ہیں تو ایک جھلی سی بن جاتی ہے. یہ بافت تمام کی تمام خلیوں سے بنی ہوتی ہے. اس کے درمیان جوڑنے والا مادہ تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے. یہ بافت ایک باریک پرت کی طرح بعض اعضاء جیسے آنتیں، گردے، مثانہ، معدہ، ناک، رحم وغیرہ کے اندرونی طرف پائی جاتی ہے. ان تمام اعضاء کے اندر کی طرف پائی جاتی ہے جو افرازات کو جسم سے باہر کی طرف خرچ کرتے رہتے ہیں، یعنی جو اضافی چیزیں ان کو باہر خارج کرتے ہیں. یہ بافت جسم کے فضلات یعنی تھوک ہے، بلغم، منی، پیشاب، پخانہ ان کو باہر کی طرف خارج کرتی ہے. انہیں غدد ناقلہ بھی کہتے ہیں. ان کو یہ جو ہے غدد ناقلہ بھی کہلاتے ہیں. اس کے چھوٹے بڑے غدد اپنے مرکز جگر کے تحت کام کرتے ہیں، کیونکہ قشری مادے کا مرکز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جگر ہے حرارت کا، اور ان غدود میں غدد ناقلہ میں سب سے بڑا غدہ خود جگر ہے. تیسرے نمبر پر اعصابی بافت، نروس ٹیشو. اس بافت سے نظام اعصاب اور حرام مغز بنتے ہیں. حرام مغز کیا ہوتا ہے؟ وہ جو دماغ سے لے کر ریڑھ کی ہڈی تک نیچے جاتا ہے. یہ کبھی گردن توڑے نا آپ مرغی کی کھانے سے پہلے تو وہ کریم سی نکلتی ہے لمبی سی. یہ کھانا جائز نہیں ہے، ناپاک نہیں ہوتی، اس سے سالن ناپاک نہیں ہوتا، لیکن حرام ماس کا کھانا جائز نہیں، اس کو نکال کے پھینک دیا کریں، ویسے نہ کھایا کریں. اور دوسرا، بڑے جانوروں میں وہ پیپ کی طرح ہوتی ہے،
اعصابی بافت کے خلیے جب آپس میں مل کر ایک بافت بناتے ہیں تو ان کی شکل سفید سفید دھاگوں جیسی ہوتی ہے، جن میں سے بعض اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ ان کی لمبائی کم و بیش 1 میٹر تک چلی جاتی ہے۔ یہ بافت تمام جسم پر حکمرانی کرتی ہے۔ پھر یہ مزید 2 حصوں میں آگے بڑھ جاتی ہے۔ ایک کے ذمے حص و حرکات یعنی حواس خمسہ ظاہری، دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور چھونے کی جو قوت ہے وہ، اور حواس خمسہ باطنی، خیال، وہم وغیرہ کی جو قوتیں ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ یہ احساس رساں اعصاب کہلاتے ہیں۔ ان کے ذمے احساس اور نشر و اشاعت کا کام ہے۔ دوسرے پیغام رساں اعصاب کہلاتے ہیں، ان کے ذمے دوران خون، پیدائش، رطوبات اور ہضم وغیرہ کا نظام ہے۔ ان دونوں کا مرکز کیا ہے؟ دماغ، کیونکہ اعصابی مادے کا مرکز دماغ ہے جو پانی مزاج پیدا کرتا ہے اور جو خلت آگے بلغم پیدا کرتی ہے، اور یہ اسی کے تحت کام کرتے ہیں۔ آخری بافت ہے مخاطی بافت، کنیکٹو ٹیشو، اسے الحاقی بافت بھی کہتے ہیں۔ اس کے خلیات جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کی ابتدائی شکل گاڑی لیس دار رطوبت کی طرح ہوتی ہے، کیونکہ مادہ مٹی ہے، کیلشیم پیدا ہوتا ہے، سودا تلی مرکز ہے، تو یہاں گاڑھا پن تو ہونا ہے کہ خلت سودا کہتے ہی گاڑھے خون کو ہے۔ جیسے جیسے یہ بافت مکمل ہوتی ہے اس میں سختی آتی جاتی ہے، اور یہ کرری وہ جو نرم ہڈی ہے اور وتر رباط کی شکل میں ہمارے جسم کا ڈھانچہ بناتی ہے۔ یہ ہمارے جسم ایسی ہے جیسے کسی مکان کو بناتے وقت سیمنٹ کام کرتا ہے، یعنی خالی جگہوں کو بھرتا جاتا ہے۔ بہت سے اعضاء کے اندر انہیں جوڑنے کا یہ کام کرتی ہے، اس لیے اسے اتصالی بافت یا واصل بافت بھی کہتے ہیں۔ یعنی مخاطی بافت کنیکٹو ٹیشوز کے 3 نام اور بھی ہیں: الحاقی بافت، اتصالی بافت، واصل بافت۔ الحاق، اتصال، واصل کا معنی ملانے والی چیز۔ یہ غدد جاذبہ کہلاتی ہے۔ وہ غدد ناقلہ ہیں نا، افرازات باہر کی طرف خارج کرتے ہیں، تھوک، بلغم وغیرہ، کشری بافت کی جہاں باعث تھی، تو یہ غدد جاذبہ ہیں، چیزوں کو جذب کرتے ہیں۔ مرکز ان کا تلی ہے اور یہ اسی کے تحت کام کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ یعنی ایک اکائی ہے جسم کی، سیل، اور اس سے پھر آگے بافتیں بنتی ہیں، اور یہ 4 مراکز دل، دماغ، جگر، تلی اور ارکان اربع، پانی، ہوا، مٹی، آگ کے اعتبار سے 4 بافتیں ہیں: عضلاتی بافت، کشری بافت، اعصابی بافت اور مخاطی بافت۔ تو علم طب میں ان سے بڑی بحث ہوتی ہے، کوئی بھی ہو۔ ویسے اصطلاح میں طب تو اس علم کا نام ہے نا جس سے انسانی جسم کی صحت و مرض سے بحث کی جائے، ان اصول و قواعد کے تصدیقات کا نام ہے جن سے علاج جسم انسانی کی بحثیں ہوں یا جسم حیوانی کی۔ تو جتنے بھی رائج طریقے ہیں، ایلوپیتھی ہے، یونانی ہے، ہومیو ہے، ارد ویدک ہے، کروموپیتھی ہے، نیچروپیتھی ہے، کلروپیتھی، نظریہ مفردہ، ثلاثہ، اربع، سب بہرحال ان کے قائل ہیں۔ اور طریقہ کوئی بھی ہو، سب کا دروازہ آپ کو پتہ ہے شفا پر کھلتا ہے۔ اختلاف طریقے میں ہو سکتا ہے، یا جائز ناجائز دواؤں کے استعمال میں، پاک ناپاک دواؤں اور غذاؤں کے، وہ بڑا شدید اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور ہے، لیکن بظاہر جو سب کا مطمع نظر اور جو اظہار ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ مریض جسم کو شفا ملے۔ باقی ابن ماجہ کی واضح حدیث ہے: من تتبع ولم یعلم منہ الطب قبل ذالک فہو ضامن۔ جو طب سیکھنے سے پہلے ہاتھ ڈالے علاج معالجہ میں، اس کے نقصان کا وہ ذمہ دار ہے، یعنی اللہ رسول کے ہاں بھی ذمہ دار ہے۔ دنیا میں تو قانون کے اعتبار سے وہ ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتا، لیکن اس اعتبار سے وہ ہے۔ تو اس اعتبار سے طب کی جو آگے تقسیم ہے، طب علمی ہے، طب عملی ہے، تو اس کو سیکھنا، سمجھنا، امور طبیہ کو اور ساری چیزوں کو، یہ ایک طبیب کے لیے بہت ضروری ہے۔ آگے شفا اگرچہ من جانب اللہ ہوتی ہے، لیکن آدمی اس وقت تک جیسے دارالافتاء میں افتاء کا کام فتویٰ نویسی کا نہ کرے جب تک کہ ماہر فن فتویٰ نے اسے اپنے پاس تربیت دے کر اجازت نہ دے دی ہو۔ اسی طرح آدمی مطب نہ کرے جب تک علاوہ تھیوری پڑھنے کے ماہر فن طب
के पास रह के उसने इतनी महारत हासिल ना कर ली हो कि वो उसे इजाज़त दे दे। तो साज़े फ़न से इजाज़त ज़रूरी है। इफ्ता, तिब और मुनाजरा ये तीन ऐसे फ़न हैं, महज थ्योरी से नहीं आते, प्रैक्टिकल से आते हैं। लेकिन इंसान में बड़ी सलाहियतें हैं और इन सलाहियों को बरूए कार ला के बहुत कुछ कर सकते हैं। बाज़ साथी इस्तिलाहों से घबरा जाते हैं, बाज़ उर्दू के अल्फाज से घबरा जाते हैं, और दरअसल नामी वाले अगरचे उनका माना निकाल लेते हैं अरबी फ़ारसी जानने की वजह से, लेकिन इस फ़न की इस्तिलाहें उनके लिए भी नहीं होती हैं। तो इसका मतलब भागना नहीं होता, इसका मतलब है तगोदो करना, कोशिश करना, सवाल करना। और इंशाअल्लाह अगर आप इजहार ज़ौक़ करेंगे तो अब आपकी राय इस तरफ जा रही है, हो सकता है हम इसको अन करीब ओपन कर दें, यानी अलग पर्सनल सवाल फिर अलग मुझे चेक करने पड़ते हैं, ग्रुप को अलग देखना पड़ता है। तो हम इस ग्रुप को इंशाअल्लाह ओपन कर देंगे। आप तवज्जो अपनी बढ़ाएं, ज़ौक़ बढ़ाएं। तो ये फिर सुन लीजिए कि एक बुनियादी इकाई के तौर पर भी एक जिस्म है, बड़े जिस्म में उसे सेल कहते हैं, खलिया, और उसके फिर मजमूए से बहुत सारे सेल से बाफ्त बनती है, और वो चार बुनियादी बाफ्तें हैं, ठीक है ना जी। उज़लाती बाफ्त है, कशरी बाफ्त है, और असाबी बाफ्त है, और मुखाती बाफ्त है। तो इनके मराकज़ वही हैं, दिल, जिगर, दिमाग और तिल्ली। और जितने भी इन मराकज़ के अलावा भी आज़ा हैं उनका कंट्रोल है इनके पास, और अफराज़ात और के खरूज का गुदद नाकला जो है वो काम करते हैं, यानी जो कशरी बाफ्त है। और ख़ुद सबसे बड़ा गुदद नाकला वो जिगर है, और इन मुख्तलिफ़ चीज़ों के जज्ब का काम करते हैं। मुखाती बाफ्त जो है यानी वो गुदद जाज़बा है, ख़ुद सबसे बड़ा गुद्दा फिर उसमें तिल्ली है। तो अल्लाह ताला हम सबको इन बातों को समझने और इनको आगे दुरुस्त तरीके से जारी करने की तौफीक अता